کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ کوئی بیبیلون، کوئی یورپ کے کسی شہر، کوئی انڈیا کے کسی شہر، کوئی سندھ کی تہذیب کے کسی شہر کو دنیا کا سب سے پرانا شہر کہتا ہے، لیکن اگر کسی شہر کے پرانا ہونے کی بنیاد میں اس کی ابتدائی عمارات اور یہی نشانی ہوتی ہے، اس نسبت سے دنیا کا سب سے پرانا شہر مکہ مکرمہ۔ روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے سے پہلے کعبۃ اللہ کو زمین پر اتارا گیا۔ اس لحاظ سے مکہ دنیا کا سب سے پرانا شہر ہوا، کیونکہ باقی شہر تو انسانوں نے آ کر آباد کیا۔ مکہ مکرمہ کی تفصیل میں جانے سے پہلے نئے دیکھنے والوں سے التماس ہے کہ پوری تاریخ جاننے کے لیے ویڈیو کو پوری دیکھیں اور سبسکرائب ضرور کریں، لائک اور کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں۔ ناظرین اکرام، مکہ مکرمہ کی اصل تاریخ دراصل خانہ کعبہ ہی کی تاریخ ہے۔ خانہ کعبہ اور مسجد حرام ہی دراصل مکہ ہے۔ پورے کا پورا مکہ حرم ہے۔ حرم کی حدود موجودہ مکہ کی آبادی سے بھی تقریباً باہر ہے۔ آتے ہیں پرانی تاریخ پر، کعبہ کو کب اور کس نے تعمیر کیا؟ اس بارے میں مشہور ہے کہ اسے 6 بار تعمیر کیا گیا۔ بعض مورخین اس کی تعمیر کو 12 بار بھی گنتے ہیں۔ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، دوسری بار آدم علیہ السلام نے، تیسری بار شیث علیہ السلام نے، چوتھی بار ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں بار قوم عمالقہ نے، چھٹی بار قبیلہ جرہم نے، ساتویں بار قصی بن کلاب نے، آٹھویں بار قریش نے جاہلیت کے دور میں۔ اس بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 25 سال تھی۔ 9ویں بار حضرت عبداللہ بن زبیر نے، 10ویں بار حجاج نے، 11ویں بار عباسی خلیفہ سلطان مراد ششم نے، اور 12ویں بار ملک فہد بن عبدالعزیز جو موجودہ حالت میں ہے۔ اس کے بعد چھوٹی موٹی تبدیلیاں وقت کے لحاظ سے کی گئیں، جیسے کعبۃ اللہ کا غلاف، کعبہ کی دیواروں کے پتھروں میں مصالحہ بھرنا وغیرہ کی گئیں، لیکن عمارت میں کوئی تبدیلی نہ کی گئی۔ اگرچہ اس سلسلہ کی بعض روایات پر مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا، لہذا ہم ان کا ذکر کریں گے جو قطعی ہے۔ کعبہ کی تعمیر کی تفصیل جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہے، گمگشتہ پردوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات لکھی گئی تاریخ میں نہیں ملتی، لہذا ہم حضرت ابراہیم سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ مکہ کی معلوم آبادی بھی اس کے بعد ہی شروع ہوئی۔ اس کے علاوہ روایات ہیں کہ طوفان نوح میں خانہ کعبہ یکسر زمین بوس ہو گیا تھا اور اس کے نشانات تک مٹ گئے تھے۔ اس کے علاوہ روایات ہیں کہ اس وقت خانہ کعبہ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین پر چھوڑ آئے۔ کعبہ کا وجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کیا ہے، کیونکہ جب آپ علیہ السلام بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، جو ابھی دودھ پیتے بچے تھے، کو ایک کھجور کے تھیلے اور پانی کی سراہی کے ساتھ اس بیاباں میں جہاں نہ دانا نہ پانی نہ کوئی بندہ نہ بشر چھوڑ کر جا رہے تھے، تو بی بی ہاجرہ نے آپ علیہ السلام کو پکارا اور کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں کیسے اس صحرا کی وادی میں جہاں نہ انسان ہے نہ کوئی زندگی کی علامت چھوڑ کر جا سکتے؟ یہ جملے انہوں نے کئی بار دہرائے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ تب بی بی علیہ السلام نے کہا، کیا یہ آپ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا، ہاں۔ تب بی بی نے کہا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کی نظروں سے دونوں اوجھل ہو گئے تو آپ علیہ السلام ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ اللہ کے حضور بلند کر دیے اور یہ دعا کی، پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے مقدس گھر کے قریب ایک بے آب ہو گیا وادی میں آباد کر دیا ہے تاکہ وہ تیری عبادت کریں، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔
اور ان کو میووں یعنی پھلوں سے روزی عطا کر تاکہ یہ تیرے شکر گزار ہوں۔ اس دعا میں کہا گیا ہے کہ تیرے گھر کے قریب، جبکہ یہاں تو کچھ نہ تھا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ کعبہ کا وجود اس سے بھی پرانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرانی بنیادوں کے اوپر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اللہ عالم بالصواب۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تو بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی اور خود کھجوریں کھاتی اور پانی پیتی رہی۔ کچھ ہی وقت میں یہ پانی ختم ہو گیا تو بچہ پیاس سے بلکنے لگا، تو بی بی ہاجرہ پریشان ہوئی اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی بشر نظر آ جائے تو اس سے پانی کا بندوبست کہہ سکے، لیکن انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ تو وہاں سے اتر کر اس کے بالمقابل ایک چھوٹی پہاڑی مروہ پر گئے تاکہ وہاں سے کوئی نظر آ جائے، لیکن کوئی نہ ملا۔ جب آپ پہاڑی سے اترتی تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا، لہذا آپ بھاگ کر دوسری پہاڑی پر چڑھتے۔ ایسا انہوں نے 7 بار کیا، جس کو اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل کر۔ آخر جب وہ نیچے وادی میں اتری، انہوں نے عجیب سی آواز سنی اور دیکھا تو ایک فرشتے نے بچے کے قریب زمین پر پر مارا اور یہاں سے چشمہ ابل پڑا۔ بعض روایات میں پاؤں مارنا بھی ہے، اللہ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ لہذا آپ علیہ السلام خوش ہو گئیں اور چشمے پر پہنچی، تو آپ علیہ السلام نے چشمے کے گرد مٹی کا حوض بنا دیا تاکہ پانی بہہ نہ سکے۔ یہ چشمہ ہی موجودہ زمزم ہے، جو کچھ دہائیوں تک غائب بھی رہا۔ اس کو دوبارہ قریش کے سردار عبد المطلب نے کھود کر نکالا۔ زمزم کے غائب ہونے کی مختلف روایات ہیں، لیکن اصل میں بنو جرہم جب مکہ چھوڑ کر گئے، انہوں نے ہی اسے مٹی سے بھر دیا تھا۔ بی بی ہاجرہ سے فرشتے نے کہا، یہ نہ سمجھنا تم ضائع ہو جاؤ گے، یہ سامنے اللہ کا گھر ہے، تو یہ بچہ اور اس کا باپ دوبارہ بنائیں گے۔ اللہ اپنے دوستوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی خبر گیری کرتے رہے۔ ایک دفعہ تشریف لائے تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب ایک درخت کے نیچے اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ دونوں آپس میں ملے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، جیسے اللہ نے حکم فرمایا بجا لائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آپ میری مدد کریں گے؟ وہ کہنے لگے، ضرور کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں یہاں اللہ کا گھر تعمیر کروں۔ پھر انہوں نے مل کر بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے۔ جب عمارت اونچی ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام پتھر یعنی مقام ابراہیم لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکھ دیا تاکہ وہ اس پر چڑھ کر عمارت بنا سکے۔ بعض روایات میں حجر اسود اور مقام ابراہیم دونوں پتھر ہی جنت سے فرشتوں نے لا کر دیے، جو حدیث میں بھی ہے، جس کی تفصیل وقت کی کمی کی وجہ سے ذکر نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے کچھ عرصہ پہلے کعبہ کا خزانہ لوٹنے کے ڈر سے، جو کہ کعبہ کے اندر ایک کنویں میں تھا، قریش نے پرانی عمارت گرا کر اسے مزید اونچا بنایا اور اس کی چھت بھی لکڑی سے بنا دی۔ اس سے پہلے کعبۃ اللہ پر کبھی بھی چھت نہیں تھی۔ اسی دوران حجر اسود والا واقعہ بھی پیش آیا، جس میں سب قبائل آپس میں حجر اسود کی تنصیب پر جھگڑ پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلجھایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، کیونکہ یہ والی تعمیر کے وقت قریش نے صرف اپنے حلال مال سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس لیے مال کی کمی ہو گئی تو خانہ کعبہ کو حجر والی سائڈ سے کم کر کے تعمیر کیا گیا، جو کہ تعمیر ابراہیمی سے کم ہے، جو کہ 6 ہاتھ اور 1 بالشت بنتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے اسے تعمیر کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ یزید بن معاویہ کی بیعت کرنے سے حضرت عبداللہ بن زبیر نے انکار کر دیا اور بنو امیہ کی خرابیاں مکے کے لوگوں کو بتائیں۔ یزید کو پتہ چلا تو انہیں قید کرنے کے لیے لشکر بھیجا۔ اسی لشکر نے اس سے پہلے مدینہ کو بھی فتح کیا۔ چنانچہ کچھ دن کی لڑائی کے بعد حضرت زبیر نے حرم میں پناہ لے لی، کیونکہ کعبہ کے ارد گرد خیموں کی کثرت ہو گئی تھی اور خانہ کعبہ بھی لکڑی اور پتھر کی عمارت تھی۔
اور اوپر کپڑے کا غلاف بھی تھا۔ منجنیقوں سے گولہ باری کی گئی، آگ کے گولے پھینکے گئے جس سے خانہ کعبہ کے غلاف نے آگ پکڑ لی۔ آگ نے غلاف کے ساتھ ساتھ پتھروں کے بیچ لکڑی کو بھی جلا دیا۔ اس طرح بیت اللہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں۔ اگر کوئی کبوتر بھی دیوار پر آ بیٹھتا تو دیوار سے پتھر جھڑنے لگتے۔ آگ لگنے کی وجہ سے حملہ آور لشکری بھی گھبرا گئے تھے۔ آگ لگنے کے 27 دن بعد یزید بن معاویہ فوت ہو گیا تو لشکر واپس شام چلا گیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی دیواریں گرا کر دوبارہ اسے ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کیا۔ ابن زبیر نے حتیم کو بیت اللہ میں شامل کر دیا اور 2 دروازے لگائے، ایک مشرقی سمت اور ایک مغربی سمت۔ یہ اصل تعمیر ابراہیمی کے مطابق تھا، جس کے بارے میں احادیث بھی موجود ہیں۔ تعمیر سے فارغ ہو کر آپ نے خانہ کعبہ کو قباتی کپڑے کا غلاف چڑھایا، پھر عمرہ ادا کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن سے پہلے نہ کبھی اتنے غلام آزاد ہوئے اور نہ اتنے جانور ذبح ہوئے اور نہ کبھی اتنا صدقہ دیا گیا جتنا اس دن کیا گیا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کیا تو چاروں کونوں کو ہاتھ لگایا اور فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 یعنی شمالی اور غربی کونوں کو ہاتھ اس لیے نہیں لگایا تھا، اس وقت بیت اللہ مکمل نہیں تھا۔ اس کے بعد آتی ہے چھٹی تعمیر۔ جب ابن زبیر شہید کر دیے گئے اور حجاج مکہ میں داخل ہوا، اس نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو سارا واقعہ لکھ بھیجا۔ عبد الملک نے جواب میں لکھا، مغربی دروازہ بند کر دو اور جو حجر کا اضافہ ہے اسے بھی گرا دو۔ تو حجاج نے تقریباً 10 فٹ عمارت اس طرف سے گرا کر دوبارہ تعمیر قریش پر تعمیر کر دیا اور غلاف چڑھا دیا۔ جب عبد الملک کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث پہنچی تو اسے بہت افسوس ہوا، لیکن بیت اللہ کو اسی حالت میں رہنے دیا۔ اسلامی تاریخ میں بیت اللہ میں سونے کا کام سب سے پہلے ولید بن عبد الملک نے کروایا۔ اس نے کعبہ کے دروازے پر نالے اور اندرونی ستونوں پر سونے کے پتھرے چڑھائے۔ مقام ابراہیم جہاں پر اب موجود ہے یہ اس اصل جگہ نہیں۔ مقام ابراہیم کعبہ کی دیوار کے ساتھ موجود تھا۔ اسے حضرت عمر نے طواف کرنے والوں کے لیے جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے اس جگہ منتقل کیا تھا، کیونکہ اس کے اوپر ایک چبوترا بھی تھا جو کہ کافی جگہ گھیرتا تھا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھے تو ہجر میں نماز پڑھے۔ ہجر وہ مقام ہے جو خانہ کعبہ کے پرنالے کے نیچے ہے اور یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی نئے سرے سے تعمیر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کعبہ کی تزئین و آرائش کا کام سلطان مراد عثمانی نے کروایا۔ اس کے 375 سال بعد خادم حرمین شریفین شعفاط بن ملک عبدالعزیز کے دور میں عمارت کی حالت ایسی تھی کہ اس کی تجدید و ترمیم لازمی ہوگی، لہذا شعفاط کے حکم پر کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو مضبوط کیا گیا، دیواروں کے بیرونی جانب کو ہموار کیا گیا اور پرانا مسالہ نکال کر سیمنٹ بھرا گیا۔ دونوں چھتوں کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا اور تینوں ستونوں کو نئی لکڑی سے بنایا گیا۔ ناظرین، یہ تو تھی بیت اللہ کی تاریخ کی چند چیدہ واقعات۔ مکمل تفصیل کے لیے تو گھنٹوں کا وقت درکار ہے، اس لیے اس کے خاص واقعات ذکر کیے گئے۔ مکہ مکرمہ کی تاریخ جاننے کے لیے اس کا اگلا حصہ ضرور دیکھیں۔ وقت کم ہونے کی وجہ سے آج کا حصہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مزید مکہ کی تاریخ جاننے کے لیے اگلے حصے کا انتظار کریں۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اب تک تو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ شکریہ۔